آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت اولیاء میں بات کریں گے مسائل السلوک پر۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک کے حوالے سے یہ حصہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے تصوف سلوک کے مسائل کو قرآنی آیات سے ثابت فرمایا ہے۔ جن قرآنی آیات سے مسائل السلوک ثابت ہوتے ہیں اور صوفیہ اکرام کے اشکال و اعمال کا ثبوت ملتا ہے تو اس کے لیے ان آیات کو مستدل بنایا ہے۔ چنانچہ آج ہم آیت نمبر 10 پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلی آیات ہم نے گفتگو کر لی ہے، آج 10 نمبر آیت پر گفتگو ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 10 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استدلال لیتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہ مرض جو ذکر فرمایا کہ ظاہر ہے کہ عام انسان مرض سے مراد جسمانی مرض لیتا ہے، کہ جسمانی کو مرض ہو تو اس کو مرض کہتے ہیں، روحانی کو مرض ہو تو اس کو مرض نہیں سمجھتے۔ تو یہ آیت صریح دلیل ہے اس بات پر کہ روحانی مرض بھی مرض ہی ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مرض قرار دیا، کیونکہ دلوں کا جو مرض ہے وہ روحانی مرض ہے، باطنی مرض ہے، قلبی مرض ہے، اور قلبی امراض ہی کی اصلاح کا نام تصوف ہے، کیونکہ جسمانی اور بدنی امراض کی اصلاح کا نام تو علم طب ہے، لہذا میڈیکل سائنس ہے یا علم طب ہے جس کے تحت جسمانی اور بدنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو امراض بجائے قلبی امراض، دل کے امراض، اب ظاہر ہے کہ یہ باطنی اور روحانی امراض ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ سارے روحانی امراض اور رذائل ہیں۔ تو یہ ان کو جب اللہ تبارک و تعالی نے مرض قرار دیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی قابل علاج ہیں۔ جیسے بدن کا مرض قابل علاج ہے اور اس کا علاج کرنا فرض ہے انسان کے اوپر، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوا لینا آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ طبیب سے لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قلبی جو امراض ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اور قلبی امراض کا علاج علم تصوف کرتا ہے۔ اس میں مشائخ سلسلہ گویا کہ روحانی طبیب ہوتے ہیں کہ جن سے دوا لی جاتی ہے اور شفا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قلبی امراض سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو حضرت کی ملمت فرماتے ہیں کہ یہاں جو مرض فرمایا روحانی اور باطنی امراض کو، تو یہی اطلاقات جو ہے وہ صوفیہ کے کلام کے اندر جگہ جگہ آتے ہیں کہ وہ معاصی اور گناہوں کو روحانی امراض کہتے ہیں، اور ظاہر کہ جس طرح گناہوں سے بچنا لازم ہے، تو چونکہ جو روحانی امراض ہے لہٰذا روحانی امراض سے بچنا بھی لازم ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کرنا بھی لازم ہے۔ تو گویا کہ بچنے کا سلیقہ وہ بھی تصوف سکھاتا ہے، اور پھر اگر مرض لگ جائے تو اس کو جو ہے اس کو دفع کرنے کا طریقہ بھی تصوف سکھاتا ہے۔ یہی صوفیہ اکرام کی ساری محنت کا مد نظر ہوتا ہے کہ وہ قلب کو مذکر مصفہ کرتے ہیں تاکہ قلب سے سارے روحانی امراض نکل جائیں، تو قلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، تو اس سے مرض سے باطنی مرض ہے، اور وہ باطنی مرض وہی ہے کہ جس کی نشاندہی صوفی اکرام کرتے ہیں اور جس کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ جبکہ آج سطحی ذہن کا پڑھا لکھا انسان کہتا ہے بس یہ کہ روحانی مرض کیا ہوتا ہے بھائی، یہ مرض ہے، جسمانی مرض، آنکھ خراب ہوگی مرض ہو گیا، پیٹ خراب یا مرض ہو گیا، ہاتھ میں درد ہو گیا مرض ہو گیا، اس کے علاج تو کریں گے، اور اپنے جسم کو تو سنوارے گے، لیکن روح کو جو مرض لگتے ہیں وہ قرآن تصریح کر رہا ہے کہ وہ روح کو بھی مرض لگتے ہیں۔ اس روح کے امراض کا علاج جو علم تصوف کرتا ہے، اور صوفیہ کرام اس کے طبیب ہوتے ہیں، اور یہ خانقاہ اس کے جو ہے گویا کہ ہاسپٹلز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی چھوٹی خانقاہیں جو جگہ جگہ موجود ہیں، یہ روحانی ہاسپٹل ہیں کہ جہاں پر جو ہے انسان اپنا روحانی علاج کرتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ صوفیہ اکرام کی اطلاقات میں جہاں روحانی اور باطنی امراض کا ذکر ہے وہ انہی امراض کا ذکر ہے جس کو قرآن کی آیت میں تصریح کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ یہ زیادہ کر دیا کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ ضد پر وہ اور تعنت پر جو ڈٹے ہوئے ہیں، لہذا اللہ نے بھی ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا، اور اس وقت چھوڑ دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے دردناک عذاب اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کہ جھوٹ پر بولنے والے پہ اللہ کی چونکہ لعنت ہے، لہذا اللہ نے اس لعنت میں ان کو چھوڑ دیا ہے، اپنی راہ سے دور کر دیا ہے، لہذا وہ مرض ان کا باطنی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہ جو اس منزل پہ پہنچ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ حقیقت اس آیت میں اللہ بیان کی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ وہ ایک مرکزی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے سارے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت بڑی بنیاد ہے۔ بلکہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں جو ہے وہ ایمان لانے کو تیار ہوں، توبہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو ہے یہ مجھ سے شراب نہیں چھوٹے گی، اچھا، کیونکہ شراب کا میں ایسا رسیہ ہوں کہ یہ نہیں چھوٹے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سے ایسے گناہ جس سے چھوٹیں گے، لیکن میں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیری شرط یہ ہے، تیری شرط اگر یہ ہے کہ تو شراب پینا چاہتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ تو ایمان لانا چاہتا ہے، تو پھر میری بھی ایک شرط ہے کہ جی بتائیے۔ میری شرط ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولنا، اچھا، باقی جو تو کرنا چاہتا ہے وہ تیرا منشا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، یہ میرے ساتھ تو عہد کر، میں تجھے مسلمان کرتا ہوں۔ تو صحابہ تو اس کو دیکھ کے سیخ پا ہو رہے ہیں کہ یہ نالائق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب کی اجازت مانگ رہا ہے، نعوذ اور یہ کیسی بات کر رہا ہے، بے ادب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ مجھ سے کرو، گویا کہ شراب کی گنجائش میں دیتا ہوں۔ اور اگر اسے دل میں سوچا جھوٹ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مسلمان ہو گیا، اب بیعت کر کے چلا گیا۔ 5 دن کے بعد آیا، ملاقات کے لیے آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، پہچان لیا، فرمایا کہ ہاں بھی کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ ہاں کیا بنا، تمہارا معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی جب سے گیا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہ کیوں؟ تم تو مجھ سے اسی بات پر تو اسلام قبول کیا تھا کہ وہ شراب نہیں چھوٹے گی، ہیں؟ کہا جی اصل میں جب بھی میں نے بوتل کی طرح ہاتھ بڑھایا، مٹکی کی طرح ہاتھ بڑھایا، تو مجھے خیال آیا کہ آپ سے میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اگر یہ شراب پی لی اور آپ کو میں نے اللہ کا رسول مان لیا، اور آپ کے سامنے جب گیا اور آپ نے مجھے پوچھا کہ تم نے شراب پی کہ نہیں، اور جھوٹ میں بول نہیں سکوں گا، میں کہوں گا پی، یہ مجھے جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے میں اقرار کروں گا۔ اللہ اکبر، بس کہتے ہیں یہ جھوٹ نہ بولنے کا جو عہد تھا یہ مجھے ہر گناہ سے روکتا رہا، یہاں تک اسی طرح جیسے پاک گیا تھا پاک واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، عجیب، اللہ تو یہ ہے، تو وہی والی بات ہے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ آج بہت بڑی بنیاد ہے۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں دردناک عذاب ان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ جھوٹ چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صداقت اور سچ پہ آئیں گے تو ہر سچی چیز کو مانیں گے، تو پیغمبر بھی سچا نظر آئے گا، اور پیغمبر کے خدا کا پیغام بھی سچا نظر آئے گا، لہٰذا اسلام بھی سچا نظر آ کر منزل ملے گی۔ بے شک، تو جھوٹ ہی وہ وجہ ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اللہ اکبر، زبردست، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے حضرت تھانوی صاحب کی یہ ملفوظات میں سے بات سمجھائی، جزاک اللہ خیر۔